الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز سامعین کرام، آج کی اس اصلاحی مجلس کا عنوان ہماری نماز کامل ہو جائے. اپنی نماز کو ہمیں کامل کیسے بنائے. قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یقیناً بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً نماز بے حیائی اور فحش چیزوں سے، منکرات سے نماز بچاتی ہے، روکتی ہے. اب یہ کس چیز پر، یعنی مطلب وہ کون سے آدمی پر ایسا عمل ہوگا جو نماز پڑھے گا. کیونکہ دنیا میں ہمیں آنے کے بعد اللہ تعالی برائیوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرنے کا اللہ کا حکم جب ہے، اور یہ برائیوں سے رکتے ہوئے نیک عمل کرنے کا ایک سبب اللہ نماز کو بنایا ہے. تو اور قرآن اعلان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر ہمیں برائیوں سے رکنا ہو، منکرات سے بچنا ہو، نماز کو مضبوطی سے ہمیں تھامنا ہے. اب سوال یہ ہے، نماز کن لوگوں کے لیے ہے؟ نماز ہر مسلمان بالغ عاقل آدمی پر فرض ہے. اب نماز یہ فرض کب ہوتی ہے؟ بالغ کسے کہتے ہیں؟ بلوغ کو انہیں جب پہنچ جاتا ہے انہیں بالغ کہلائے گا. مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو گیا. اور عاقل عقل مند، دیوانے پر نماز نہیں ہے، دیوانے پر نماز نہیں ہے. اور یہ چیز اگر ہمارے اولاد میں، یہ چیز ہماری زندگی میں، اپنے گھروں میں اگر آنا ہے، بلوغ کو جب پہنچتے ہیں تو جو فرض چیز ہو کر نہیں تھی اس کے اوپر، وہ فرض ہو جائے گی. جیسا کہ چھوٹا بچہ جو ہے جیسا جیسا بڑا ہوتا رہتا ہے اس کے اندر حیا آتی ہے، شرم آتا ہے. جب انہیں چھوٹا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا، اپنے بستر میں ماں باپ کے گودوں میں پیشاب پیخانہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اسے ابھی عقل نہیں ہے. جب انہیں تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسے باہر لے جا کر بٹھاتے ہیں. جب انہیں اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے انہیں خود جا کر بیٹھتا ہے، اور اس سے پہلے بیٹھنے کے بعد اپنی صفائی کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کو بلاتا ہے. جب انہیں تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد طہارت خود اپنے سے کرتا ہے، پاکی خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتا ہے. اور ذرا بڑا ہو جاتا ہے، خود جو پہلے اس کی ماں، اس کے قریبی رشتے دار اسے غسل جو دیتے تھے، نہلاتے تھے، انہیں خود اپنے آپ سے اکیلے میں غسل کرنے والا بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس بچے کے اندر شعور اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں تو انہیں عقل کو استعمال کر کے میں بڑا ہوں، مجھے اپنے بدن کو پردے میں رکھنا ہے، جسم کو پردے میں چھپانا ہے. یہ سوچ کر انہیں جیسا جیسا اپنے آپ کو بدن کی حفاظت کر کے جسم کو کپڑوں سے ڈھانکتا ہے تو اسے کہتے ہیں عقل کام کر رہی ہے. ایسے ہی بچپن میں تو نماز فرض نہیں ہے، بالغ ہونے سے پہلے تو فرض نہیں ہے. لیکن آدمی جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یہ جو چیز پہلے ضروری نہیں تھی وہ اب ضروری ہو گئی.
روزے فرض ہو گئے اور نماز فرض ہو گئی. اب یہاں پر ہم لوگ ایک تو اللہ ماشاء اللہ بچپن سے نماز کے پابند رہیں گے، اور بعض اللہ ماشاء اللہ بالغ ہونے کے بعد پابند ہو گئے رہیں گے. ہاں بعض لوگ کچھ علماء کرام کی صحبت میں، دینی مجالس میں، یا کسی سے بیعت ہو کر، یا جماعت میں جا کر، یا کوئی خانقاہ سے تعلق رکھ کے، جیسا بھی ہو اللہ اسے کوئی ذریعہ بنایا ہو تو انہیں وہاں سے نماز پڑھ لینے والا بن گیا. لیکن اگر کسی آدمی کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں رہے گی، کوئی بھی اس کے پڑھنے والے وظیفے، کوئی بھی اس کا چھوٹا جو سنتیں، نفل، مستحبات جیسے اعمال ہیں، اگر وہ کرنے لگتا ہے فرائض کو چھوڑ کر، یہ مستحبات، یہ معمولی دوسرے جو نفل جو پابندی کرتا ہے، اس کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی. ہاں یہ بات بھی موجود ہے، جو لوگ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، ان فرائض کے چھوڑنے پر جن آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان فرائض کو چھوڑنے پر وہ مصائب، وہ مصیبتیں جو آتے ہیں، وہ نفلوں سے، وظیفوں سے، تعویذوں سے، علاجوں سے ہرگز دور نہیں ہوتے. کیوں؟ فرض کو چھوڑا ہے. تو فرض کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد اس فرض میں، اس فرضیت میں کمال تک پہنچنے کے لیے، اس فرض نماز کو آخر اختتام تک اس کی کمالیت کو پہنچنے کے لیے ہی، اس کے اندر پاور آنے کے لیے ہی سنتوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے اور نفلوں کی بھی پابندی کرنا ضروری ہے. آج کے دور میں اکثر لوگ یا تو عید کے دن، ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر، عید کو نماز کو آتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے. اور بعض احباب ایسے ہیں عید کو بھی نہیں آتے ہیں. ایسے کئی مسلمان ہیں آج بھی. اور کرنول کے علاقے میں، وہاں پر ایک لکشمی پورم گاؤں ہے، وہاں ایک مدرسہ ہے، دارالعلوم انوار انوری رحمت اللہ علیہ، حضرت انوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے حضرت مولانا حمید اللہ صاحب خاصمی دامت برکاتہم مدرسہ وہاں شروع کیے ہیں، اپنے استاد کے نام کی طرف منسوب کرتے ہوئے. حضرت نے فرمایا ہمارے مدرسے میں ایسے کئی طلبہ ہیں، ان کے گھروں میں آج تک رمضان کیا ہے نہیں معلوم ہے، اور قرآن کسے کہتے ہیں وہ نہیں معلوم ہے، حج کسے کہتے ہیں وہ نہیں معلوم ہے. رمضان آتا جاتا ہے، روزہ کوئی بھی ان کے گھروں میں، ان کے گاؤں میں رکھتا نہیں ہے. آج بھی ایسے خلیے موجود ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ کہ وہاں پر کیا ماحول رہے گا. اللہ کا شکر ہے حضرت نے ایسے خریوں میں محنت کر کے وہاں کے طلبہ کو ان کے والدین سے سمجھا بجھا کر اپنے مدرسے کو، وہاں کے ان کے طلبہ کو لا کر اپنے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. اب وہ بچہ جن کے خاندان میں، جن کے گھر میں، جن کے گاؤں میں نماز نہیں معلوم ہے، فرض کیا کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں، اللہ، نبی، شریعت، وہی ویسے ہی جگہ میں پلنے والا بچہ جب مدرسے کی دنیا میں آ جاتا ہے، مدرسے کے ماحول میں آ جاتا ہے، وہ اپنے وقت کا امام بن کر اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے گاؤں کو نماز کیا ہے وہ سکھانے والا بنتا ہے، اور اسی گاؤں کا، اپنے خاندان کا امام بنتا ہے. بہرحال ہماری نماز اگر کامل بننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پابندی کرنا ہے. جمعہ ٹو جمعہ اگر ہمیں پڑھیں گے، ہماری نماز میں جان نہیں رہے گی، مردوں کی نماز ہو جائے گی. جمعہ ٹو جمعہ پر ایک لطیفہ یاد آیا. ایک بمن اور ایک مسلمان آپس میں ملاقات ہوئی، دونوں آپس میں بات چیت کرنے لگے. تو بمن بولیا میں روزانہ پانی نہاتا ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ مسلمان بولیا
روزانہ پانی نہاتا تو 24 گھنٹے گنایا انہیں، کس کے؟ بمن کے۔ صبح ہی اٹھ کو منہ دھو کو فریش ہو کر ناشتے کے لیے آئٹم لا کر، سودے لا کر، پھر پکا کر، وہ ٹھنڈا ہو کو کھا کر، پھر چائے پی کو، کاروبار کو جا کو، وہاں تھک کو چائے پی کو کما لے کر، پھر دوپہر کا خرید کو کھا کو، پھر وہاں سے یجمان جو باتیں بولتا سن کر، پھر دوپہر میں محنت کر کے، پھر عصر کا وقت ہوتا 5 6 7 8، تھک کو پورا جسم ایسا ہو کر، پھر رات میں آتا ہے تو گھر میں یہ آوازیں ان کے باتیں سب سن کر، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے اپنے گھر میں سو کو کتنے کی گھنٹے سو کو، خراٹے لوگ کو خوابوں میں کتنے کی نیند میں خواب دیکھ کر ایسا ویسا کر کو، پھر پوری رات کرنا تو اتنا مشکل پورا دن میں کر کر، پھر پوری رات کو سو کر جب صبح ہونے کے بعد پھر پانی نہاتا ہے۔ میں ایسے جھنجھٹ کے کام نہیں کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ تو انہیں پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ آسان طریقہ ہے، منگل ٹو منگل یا تو جمعہ ٹو جمعہ، اتنی جھنجھٹ میرے کو ضرورت نہیں ہے۔ منگل ٹو منگل یا تو جمعہ ٹو جمعہ۔ تو ایسا جو لوگ جو ہے جب پاک کی صفائی کے سلسلے میں برتتے ہیں، ان کے کپڑے، ان کا بدن جب میلا پڑ جاتا ہے، دوسرا آدمی ان کے قریب رہنا پسند نہیں کرتا ہے، اور جب اسے خود بدبو محسوس ہوتی ہے تو کہیں جانے سے انہیں خود جھجکتا ہے، تو نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ منکرات سے، گناہوں سے، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لینا ایسا ہے، وہاں پر درخت کے بازو ایک مثال دے کر فرمایا اگر کوئی آدمی 5 ٹائم غسل کرتا ہے، اگر 5 بھی نہ ہو، 1 ٹائم روزانہ غسل کرتا ہے اچھے بشاشت سے اور اچھے خوشبودار سے، اچھا اسے خود محسوس ہوتا ہے، رہتا ہے۔ اگر یہی شخص روزانہ 5 مرتبہ پانی نہاتا ہے تو وہ صحابی نے فرمایا اور زیادہ فریش ہو جائے گا۔ ایک بار نہانے تو جسم میں پسینہ آ کر رکتا ہے، لیکن 5 ٹائم نہا لینے سے اور بدن اس کا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو فوراً پتجھڑ پتوں کا موسم تھا، پتجھڑ جیسا موسم ایک باہر آتا ہے، موسم بہار، تو اس میں پورے پتے پورے جھڑ جاتے ہیں۔ تو وہ ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو اس کے کئی ڈھالیوں سے پورے اکثر پتے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان 5 وقت نماز کی پابندی کر لیتا ہے، یہ جیسا درخت کے پتے گر گئے، اس سے بڑھ کر اللہ اس کے گناہوں کو اس کے دھو دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے نماز۔ اب تعجب کریں گے، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے اگر کوئی عالم بننے کے لیے مدرسے کو آیا ہے، عالم بنتا ہے نہیں بنتا ہے وہ الگ بات ہے، صحیح علم حاصل کرتا نہیں کرتا الگ بات ہے، لیکن مولوی کورس کو داخل ہو کر مولوی کورس ختم ہونے سے پہلے اس کی نماز اگر صحیح ہو گئی تو انہیں کامیاب ہو گیا۔ جملہ سننے کو کیسا کہ لگ رہا ہے، لیکن سوچو کتنی بڑی بات ہے۔ 8-9 سال عالم بننے کے لیے لگتے ہیں، تو اس میں فرماتے ہیں نماز اگر کسی آپ لوگوں میں سے صحیح ہو گئی، سمجھو وہ طالب علم کی زندگی بن گئی، انہیں کامیاب ہو گیا۔ تو کتنی امپورٹنٹ ہے نماز۔ اب حدیث ہے نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز جیسا یہ باڈی میں سر ہے تو نماز پورے دین میں یہ سر کی مثال ہے۔ پورا جسم اگر گردن کٹ گئی تو وہ باڈی کسی کے کام کے لائق نہیں رہے گی، ایسے ہی اگر ہمارے سے نماز چھوٹ گئی تو سب کچھ چلے جائے گا، ایدی پایا ادی پایا انتا پایا، ایسے ہماری حالت ہو جائے گی۔ اب یہاں پر نماز کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ نماز ہمیں ایسے پڑھنا ہے ہماری نماز کی پابندی عادت میں بدل جائے، اور یہی عادت عبادت میں بدل جاتی ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
اخلاص ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ اخلاص ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ حضرت نے فرمایا اخلاص دکھاوے سے آتا ہے، اخلاص دکھاوے سے آتا ہے۔ اب ذرا بولیں گے سننے والے کوئی دوسرے بعد میں، یہ کوسے کوسے نئے نئے مسئلے آتے ہیں۔ نئے مسئلے نہیں، پرانے ہیں، ہمیں نئے نئے لوگ ہیں۔ اخلاص دکھاوے سے آئے گا، وہ کیسے؟ اگر ہمارے دل کے اندر کوئی عبادت اچھا کام کرتے ہیں اور شیطان نفس بار بار یہ ڈنگ مارتے ہو تو اوروں کو دکھانے کے واسطے کرتا ہے۔ جیسا کہ کسی جگہ ویڈیو کوئی پکڑتے ہیں یا فوٹوگرافی لیتے ہیں، انہیں ادھر ادھر دیکھے بغیر ادھر ادھر دیکھتا رہتا، اپنے بدن کے کپڑوں کو ادھر ادھر پورے درست کرتا رہتا تاکہ میرا ویڈیو اچھا آئے اور میرا لباس، میرا فوٹو، اچھی گرافی زبردست آئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اپنے دل کے اندر نفس شیطان جب ڈالیں گے تو دکھاوے کو کر رہا ہے، دکھاوے کو کر رہا ہے، اس کی پابندی کی اللہ لاج رکھتے ہوئے اس دکھاوے کو اللہ اخلاص سے بدل دیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت بصارت عطا فرمائی تھی؟ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عالم تو نہیں تھے لیکن عالم گر تھے، عالم گر تھے، اتنے بڑے اللہ والے کے پورے دنیا کے سب سے بڑے بڑے مفتیان کرام حضرت سے بیعت ہو کر خلافت حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اگر ہے تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات انشاءاللہ سامنے رکھیں گے۔ بہرحال نماز میں اگر ہماری جان پیدا ہونا ہو، نفل کی پابندی، سنتوں کی ہر حالت میں پابندی کرنا ہے۔ اس پر ایک قصہ یاد رکھیں، ہمارے پرانے اللہ والوں میں سے ایک اللہ والے گزرے ہیں، بہت مشہور نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ نام کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام جو ہے محمد غزالی ہے۔ کیا ہے؟ محمد غزالی۔ انہوں دو بھائی تھے، محمد غزالی، احمد غزالی۔ بڑے بھائی کا نام محمد غزالی، چھوٹے بھائی کا نام احمد غزالی۔ محمد غزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، واعظ تھے، زبردست بیان کرنے والے تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ اور دوسری طرف احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ دونوں میں یہ فرق تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امام بھی تھے، نماز پڑھاتے تھے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے تو ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تبرے سوچ لیتا ہے میں چھوٹا بھی، میرا بھیا بڑا بھی، ہمارے کو ایسا سیٹ ہو جانا نہیں۔ تبرے اللہ ایسے ہی بنائے تمہارے دونوں، اور یہاں بھی ہے نا یاسین اور ایک سمیع اللہ، برابر دونوں جوڑے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو حتی نا مقتدیاں، اب مقتدی کی بات اٹھے بولے تو ایسے ایسے کارگزاریں سامنے آتے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو ہارٹ پیشنٹ اتنا پریشان نہیں ہوتا ہے، کوما میں گیس والا جسے ٹریٹمنٹ جو ڈاکٹر کرتا ہے اتنا بھی انہیں پریشان نہیں ہوتا ہے، کسی کی موت ہو گئی انہیں بھی اتنا پریشان نہیں ہوتا ہے، اور کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں رہنے والے یا انہیں خود اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر بعض مقتدی حضرات جو ہے وہ کانٹا جیسے ہی ٹنگ آواز آتی ہے امام صاحب کے اوپر ایسے فتوے ٹھوکتے ہیں، نماز میں دیری آتے، ٹائم کی وقت کی پابندی نہیں کرتے، ایسا اس کے اوپر جیسا کہ آج کل جو پی ایم بنے ہیں صاحب، رات میں اٹھتے ہی 500 کے نوٹ بند، 1000 کے نوٹ بند جیسا اعلانات کرتے، ایسے مسجد کے لوگ جو ہے ذمہ دار لوگ پابندی لگاتے ہیں، 10 منٹ پہلے آنا، 5 منٹ پہلے آنا۔ بہرحال آنا ہی ہے امام کو، کبھی کبھی آگے پیچھے ہو گیا جب بھی بخشتے نہیں، فوراً وہ نماز میں پورا سوچ لے کو آتے ہیں۔ امام صاحب پڑھاتے ہیں تو کیا کام پڑ گیا تھا کہ لیٹ نہیں سو، حساب ایسے ڈالتے رہتے ان کی نماز کیا ہوگی نہیں معلوم، فرشتہ لکھنا ہے نہیں لکھنا ہے سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمارے مفتی قاری ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھیا پلندیر میں
پیلر میں تراوی سنا رہے تھے، تو وہاں پر رات میں تراوی کے بعد جو ہے مسئلے مسائل پوچھنے کا موقع دے کر رکھے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر انہیں یہ بولنے لگا، حضرت میں روزانہ نماز کو آتا ہوں لیکن مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ مسئلہ پوچھتا ہے، بھولنے کی بیماری ہے۔ روزانہ میں آتا ہوں مسجد میں، آنے کے بعد میرے دکان کے کلی ختم جو ہے وضو کرنے کے لیے بازو رکھتا ہوں، بھول کو آپ کو نماز میں کھڑ جاتا ہوں، اور پھر نماز میں مجھے یاد آتا ہے، پھر میں نماز میں دکان کے کلی ختم یاد کر لے کر آج کتنا کاروبار ہوا پورا حساب ڈال لیتا ہوں۔ تو مجھے بھول کی بیماری اور یہ حساب دور کرنا ہے تو کیا کرنا؟ بھیا نے جواب دیا، کیلی خط رکھنے سے ہی تو بھول جاتے ہیں، کیلی خط اپنے جیب میں رکھو۔ وہ جیسے بولے اچھالا، حضرت آج تک ایسا کوئی بھی مجھے مسئلہ نہیں بتایا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں بتائے۔ ہاں صحیح بولے تو اگر کیلی خط میں رکھتا ہوں تو نہ بھولتا ہوں، نہیں رکھا تو نہیں بھولوں گا، اس لیے میں آپ سے جیب میں رکھ لیتا ہوں۔ تو جیب میں رکھ لے گا تو تیرا خیال نماز میں بھی رہے گا، ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ بہرحال تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو مقتدی لوگوں نے کہا کہ تمہیں اتنے بڑے حضرت، لیکن تمہارا چھوٹا بھائی جو تمہارے چھوٹے بھائی ہیں احمد غزالی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، انہوں الگ جا کر نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کو یہ جیسی شکایت ملی تو گھر میں آئے تو ان کی والدہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر پہچانا، پوچھا بیٹے محمد غزالی کیا بہت پریشان دکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی امی سے کہا، امی جان لوگ جو ہے مجھے شکایت کر رہے ہیں کہ تو اتنا بڑا امام ہو کر تیرے پیچھے تیرا چھوٹا بھائی خود نماز نہیں پڑھتا ہے، اسے ذرا بلا کر سمجھاؤ، عزت کا واٹ لگ جا رہی، عزت کی واٹ لگ رہی ہے میری۔ والدہ نے بلا کر چھوٹے بھائی سے کہا، احمد غزالی سے، بیٹا نماز اپنے بھیا کے پیچھے پڑھ جماعت کے ساتھ، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ مساجد اتنے نہیں تھے جتنے کے اب ہیں، تو ایک مسجد میں سینکڑوں ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ تو احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی بات سن کر ٹھیک ہے بول کر فیصلہ کر لیے، چلو نماز کے لیے ان کے پیچھے پڑھنا ہے۔ اب نماز کو گئے تو امام صاحب محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں، احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ آ کر ابتدا میں کھڑے ہو گئے، ایک رکعت پڑھے، دوسری رکعت میں رکعت توڑ کر واپس چلے گئے، پیچھے نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اب گھر کو جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والدہ دیکھے چہرہ ذرا پریشان اداس دکھ رہا ہے، کیا معاملہ ہوا؟ کیا احمد غزالی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھا؟ کیا ٹینشن ہے؟ تو محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امی جان میں نماز تو پڑھا رہا تھا لیکن انہیں ایک رکعت توڑ کر پیچھے چلے گیا۔ ذرا یہاں سوچنے کی بات ہے، امام کتنا آگے رہتا ہے، پیچھے کون کیا کرتا ہے دکھتا نہیں ہے، لیکن آخر یہ بات حضرت کو کیسے معلوم ہو گئی؟ انہیں میرے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھا، دوسری رکعت میں غائب ہو گیا، پیچھے الگ نماز پڑھ کر چلے گیا۔ جب یہ بات کہی تو احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر ان کی امی پوچھے، بیٹا ایسا تو کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا، امی میں جب ان کے پیچھے بھیا کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت میں ان کی پوری توجہ اللہ کی طرف تھی، پوری توجہ اللہ کی طرف تھی، دوسری رکعت میں ان کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ گئی، اس لیے میں نماز چھوڑ کے جا کر پوری نماز اپنے پیچھے جا کر الگ پڑھ کر آ گیا۔ اب امی نے پوچھا بڑے بھائی سے، بڑے بیٹے سے، انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ کیا ہوا نہیں معلوم، پہلی رکعت میں ان کو مکمل اللہ کی طرف ہی رجوع تھا، میں پورا دھیان ادھر ہی تھا، دوسری رکعت میں میرا دھیان بھٹک گیا۔ وہ کیسے بھٹک گیا؟ حضرت بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، تو انہوں نے فرمایا میں نماز پڑھانے جانے سے پہلے فقہ کی کتابوں کو رکھ کر پڑھ رہا تھا، مسئلے مسائل، اور ان مسئلے مسائل میں سے لیڈیز کے، عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل میں مطالعہ کر رہا تھا۔ اچانک نماز کا وقت ہو گیا تو میں وہ چھوڑ کر آ گیا۔ اب پہلی رکعت تو مکمل پڑھایا، دوسری رکعت میں وہ میرے کو ذہن میں فقہ کے مسائل آ گئے، میں اس میں غور و فکر کرتا کرتا نماز پڑھا دی، میرے سے غلطی ہوئی، انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، معافی مانگی۔ اب پھر چھوٹے بیٹے سے پوچھا، اچھا تو آخر یہاں پر اس کے پیچھے سے کیوں ہٹ گیا؟ امی میں تو وہی بات بول رہا ہوں،
پہلی رکعت میں تو مکمل انہوں اللہ کی طرف رجوع ہو کر نماز پڑھی، دوسری رکعت میں اللہ کی طرف سے ان کا دھیان ہٹ گیا۔ یہ دونوں کی بات سن کر وہ ماں جن پر ہزاروں لاکھوں کے جانے قربان کہ اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں یتیم تھے، محمد غزالی احمد غزالی رحمہ اللہ دونوں یتیم تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے۔ ان کی والدہ نے سوچا کہ میری اولاد کو میں نیک بناؤں، یہ نیک بنانے کا جو ارادہ عورت کے اندر آیا تو اسی نیت کے عزم کے ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف توجہ دلا کر محنت کرائی، تو یہ دونوں اپنے وقت کے اتنے بڑے اللہ والے امام علماء میں سے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر گھر کی لیڈیز اپنے اولاد کو اپنے گھر کو دینی ماحول بنانے کا ارادہ کر لیے ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو ان دونوں کا کمال نہیں تھا، ان کی امی کا وہ کمال تھا کہ بچپن میں یہ دونوں بچوں کو ایسی تربیت ایسی پرورش کی کہ انہوں اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث بن گئے۔ اس ماں نے جب دونوں کی پرورش کی ہے تو ان نے کون سے مقام کو پہنچی ہوئی ہوگی۔ یہ جملہ انہوں جو آئندہ آنے والا جو جملہ انہوں نے کہا، مجھے افسوس ہے آپ دونوں پر کہ آپ دونوں میرے کام کے نہ بن سکے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جملہ کیسا ہے؟ میں آپ کو اتنی بڑی محنت کر کے، میں آپ کی پرورش اور اتنی تعلیم کر کے جو پڑھائی تھی، تم دونوں افسوس کہ تم دونوں میں کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا، افسوس کہ تم دونوں میں کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا۔ تو ذرا یہاں غور کرو، یہ اپنے اولاد اتنے بڑے مقام کو پہنچنے والے جب یہ جملہ بولتے ہیں تو ان کی ماں یہ جملہ جب نکالتی ہے تو اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو انہوں فرماتے ہیں امی جان میں کیا کروں کہ بڑے بھائی تو بولے بڑے بیٹے، امی مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا چھوٹا بھائی دوسری نماز میں رکعت توڑ کے جا کے پیچھے پڑھ کر چلے گیا، مجھے بھی کشف کے ذریعے معلوم ہوا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے امی میں نماز جب پڑھ رہا تھا تو اس کے دل پر میں توجہ ڈال کر دیکھا تو اس کا دل جو ہے پہلی رکعت میں اللہ کی طرف تھا اور دوسری رکعت میں اللہ کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ تو حضرت نے ان کی والدہ نے یہ اور ایک جملہ یہ فرمایا، افسوس ہے یہ تو کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے مسئلے مسائل میں گھس گیا اور ایک جو ہے اللہ کے سامنے کھڑ کر دوسری کے دل میں گھس گیا۔ افسوس کہ تم دونوں میں کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا۔ پھر دوبارہ فرمایا۔ تو یہاں ذرا سوچئے وہ نماز کیسی ہوگی۔ اب کسی کو نماز میں کھڑ کر 100% یہ کشف کا ہو جانا یہ معمولی سی بات نہیں ہے اور یہ آسان بات نہیں ہے، ہر ایک کو یہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں غور کرنا یہ ہے ان کی نماز کیسی ہوگی۔ جو پہلی رکعت پر ذرا توجہ کریں، انہوں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جب پڑھا رہے ہیں تو چھوٹے بھائی فیصلہ کر رہے ہیں، انہوں اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ دوسری رکعت میں جب انہوں اللہ کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی تو چھوٹا بھائی وہاں سے رکعت توڑ کر ہٹ گیا، تو ایک دوسرے اپنے اپنے مقام کو پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن ان دونوں سے بڑھ کر وہ ماں اس سے بڑھ کر اللہ کے مقام کو، اللہ کے یہاں یہ مقام پائی ہوئی تھی۔ اسی پر اس جملہ ان کے زبان سے نکلا، افسوس کہ تم دونوں میں کوئی ایک بھی میرے کام کا نہ بنا۔ اب یہاں رک کر ہمیں اگر اپنی نماز کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بہنوں کو پابند بنانا ہے، ایسی مجالس میں اپنی ضرورت سمجھ کر ہمیں ان کو حاضر کرنا پڑے گا۔ ایسی مجالس میں یاد رکھے آج کے ماحول میں چھوٹے چھوٹے بچے فرسٹ اسٹینڈرڈ سیکنڈ تھرڈ پڑھنے والے گرل فرینڈ کے جملے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ایسے بچوں کو ہمیں بچپن میں دینی درسگاہوں میں، دینیات میں، مکاتب میں، دینی مجالس میں، ذکر کی مجالس میں نہیں لگائیں گے، وہ ماں باپ اپنے آنکھوں کے آنسوں سے خون بھی بہے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا یہ دور بہت فتنوں کا دور ہے۔ آپ جتنے بھی سن رہے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھیں، ایسے حلقوں میں اپنے پہچانات کی اولاد کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو
دل و جان سے دعا کرتے ہوئے محنت کریں. یہ نسبتی محنت ہے. نسبتی محنت کا مطلب کیا ہے؟ جیسا چین ہوتی ہے اس میں پورے اگر ایک دوسرے کے اندر ملے جلے ہوتے ہیں, ایک بھی اس کے اندر سے سنکل ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا ہے, تو یہ نسبت خانخواہی نسبت ڈائریکٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے. ایسی مجالس میں یہ نسبتی محنتیں ہیں, قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ ثابت ہیں. ایسی مجالس میں ہمیں غفلت کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو دیندار بنانا ہو, اگر کسی جگہ دل نہیں لگتا ہے ضرور ذکر میں لگے گا. غیر جو لوگ جو ہیں اذان سن کر سکون حاصل کرتے ہیں, اذان کی تعریف کرتے ہیں, تو اذان میں جو کلمات کہتے ہیں وہی تو کلمات کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو ذکر میں ہر انسان کا دل اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں, اس کے ارادوں کو بدلتے ہیں. اس لیے آپ لوگ ٹھان لیں, یہ ارادہ کر لیں, میرے بچے بڑے ہوں چھوٹے ہوں, ایسی مجالس میں ضرور میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے حاضر کرنا ہے. اور خود ہمیں نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کرانا ہے. 2-3 مثالیں میں بتا کر بات ختم کروں گا. ایک تو سب جانتے ہیں, اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے, شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلے جاتا ہے, پھر انہیں اس منحوس عمل کے وجہ سے انہیں اس کی نیند اور پرسکون لگ جاتی ہے, شیطان سلا کے چلے جاتا ہے. یہاں تک ہمارے اساتذہ نے کتابوں میں بات فرمایا کہ یہ تو سنے رہیں گے کہ فجر کی نماز چھوڑ کر جو سوتے ہیں اس کے کان میں پیشاب شیطان آ کر کرتا ہے, اس کے ساتھ شیطان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس شخص کے چہرے پر اپنی شرمگاہ کو مس کر کے جاتا ہے, لگڑ کے جاتا ہے. یہ وہ چہرہ ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور یہ پورے باڈی کے جسم کے اعضاء کو اللہ نے حکم فرشتوں کو دے کر ان کے ذمہ داری میں بنایا ہے, لیکن چہرے کو اللہ نے بنایا ہے. ایسے چہرے کو جب ہمیں سوتے ہوئے شیطان کی شرمگاہ چہرے پر لگڑاتے رہیں گے, یہ چہرہ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے حضوری میں کیسے لے کر کھڑے ہوں گے؟ تو اسی لیے چہروں سے نور ختم ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ جمعہ کی پابندی کرتے ہیں, جمعہ کے دن 5 وقت کی پابندی کرتے ہیں, اور بعض لوگ جمعے کے دن 3 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, اور بعض لوگ جمعے کے دن مغرب کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, 5 وقت سانس ہماری جب تک باقی رہے گی, جب تک 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے بننا ہے اور کرتے رہنا ہے. اللہ کے لیے ایسے مجالس کو مضبوطی سے تھامیے, یہاں سے اللہ دلوں کو بدل دیتے ہیں, زندگی بدل دیتے ہیں. اور اپنے اپنے بچوں کو نمازوں کے ساتھ پابندی کرنے کے ساتھ مساجد کو لے کر جائیے اور اپنے ساتھ لے کر آئیے. اس لیے اپنے گھروں کے اندر بھی مستورات کو نماز پڑھنے پر توجہ دلانا ضروری ہے. اگر نہیں دلائیں گے, قیامت کے دن وہی بیوی وہی عورت اپنے شوہر کے خاوند کے خلاف کر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کہے گی, میرا شوہر نماز پڑھ لیتا تھا لیکن کبھی بھی مجھے نماز پڑھنے کے لیے توجہ اور حکم نہیں دیتا تھا, نہیں بولتا تھا. یہ ہمارے خلاف اپنے گھر کی لیڈی سے کہیں گے. ہاں, بعض لوگ جانتے ہوئے سستی کاہلی سے نہیں پڑھتے ہیں, وہ ان کا قصور ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے, نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں خود نماز گھروں میں پڑھتے رہنا ہے, سنتوں کو نفلوں کو. یہ اشارہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے وہاں عقل مند رہنے والی مستورات مائیں اور بہنیں یہ دیکھ کر انہوں بھی ایسا شروع کریں, کیونکہ بعضوں کے منہ کو لگنے نہیں ہوتا ہے, بعضوں کے منہ کو لگنے نہیں ہوتا ہے, ایک دم ٹیڑھے قسم کے ہوتے ہیں. کیونکہ عورت کی جو مرد کی جو پھسلی سے عورت جو پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہے, تو بہت خطرناک جملے استعمال کرتے ہیں. ایسے جگہ ہمیں پڑھیں گے, جیسا کہ گشت میں جاتے ہوئے ذکر کا حکم نہیں بلکہ ذکر کی تلقین کرنا ہے. مرنے کے وقت میں بیٹھ کر وہاں زور زور سے تلقین کرنا ہے, پڑھانا ہے, جیسا بولتے ہیں نا, ایسے ہی
یہ زندہ ہوتے ہوئے مردوں سے بدتر گھروں میں لیڈیز جو ہے پڑھنے والے کو دیکھ کر پڑھتے نہیں، تو ان سے بہتر مردے تو ہیں، ان سے بہتر مردے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور تمہیں بڑا نمازاں پڑھ لیے سو، اللہ کیا کر ڈالا نمازاں پڑھتے ہیں جتنے ساتھ قرآن۔ ہاں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، میری گھر والی بہت پابند ہے، قرآن پڑھ لیتی ہے، تہجد پڑھ لیتی ہے، روزے رکھ لیتی ہے، دعا کرتی ہے۔ صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ ہمارے کو دنیا سے کیا خبر، ہمیں بے خبر رہتی ہے۔ اپنی بیوی ہمارے کو جنت میں نمازی ہوگی تو لے کر نہیں جائے گی، یہ اپنا مسئلہ ہے ہر ایک کا۔ اس لیے آپ لوگ آج کی مجلس میں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے محمد احمد غزالی رحمہ اللہ کا جو قصہ سنے ہیں، ان دونوں کی نماز کا یہ عالم رہے گا تو ان کی امی کا نماز کا کیا عالم رہے گا، کتنی پابند رہیں گی، کتنی نیک رہے گی۔ اس لیے آپ یہ عزم کر کے جائیں، انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہمیں نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، نمازوں کو فرائض کو ہمیں چھوڑ کر دیگر مستحبات نوافل میں پابندی کریں گے، اس کا فائدہ ظاہر ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہوئے سنتوں کی پابندی کے ساتھ نفل کی پابندی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہندوپور کا جو مرکز ہے سیٹا مسجد، یہاں پر ہمارا مکتب صفا کے نام سے مکتب جو چلا رہے ہیں، تو یہاں پر الحمدللہ کئی بچے پڑھ رہے ہیں، اور اس کا ویڈیو بھی ہمیں یوٹیوب چینل میں ڈالے تھے۔ ترتیب ہماری اسکول پڑھتے ہوئے بچے ناظرہ قرآن، نورانی قاعدہ کے بعد ناظرہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کو بائی ہارٹ کرنے کا بھی الحمدللہ طریقہ شروع کیے ہیں، اور ویڈیو بھی اپلوڈ کر کے ہیں۔ ابھی ایک ساتھی کا سیٹا مسجد کے ایک ذمہ دار مقتدی کے بچے نے نورانی قاعدہ ختم کیا، تو قرآن اسے مدرسے کی طرف سے ہمیں دے کر چھوٹا سا پروگرام کر کے یوٹیوب میں ڈالے ہیں، آپ لوگ دیکھیے۔ چھوٹا بچہ ہے، انہیں بیٹھ کر سورہ اعلیٰ پڑھا ہے بغیر دیکھے کے، آدھے پارے سے پونا پارا الحمدللہ اب تک اس کا بائی ہارٹ ہو چکا ہے۔ ایک طرف ناظرہ پڑھ رہا ہے، دوسری طرف سے قرآن کو بائی ہارٹ کر رہا ہے۔ اور ایک بچہ 10 سورے الحمدللہ اب تک جس کا قرآن شروع ہوا، ابھی اس سے پہلے ہمیں گزشتہ بار ہم وہاں جائزہ لینے کے لیے گئے، تو الحمدللہ تھوڑے ہی دن میں ایک بچہ جو ہے 10 سورے علم تارا سے پورے یاد کر چکا ہے۔ وہ بچہ چند دنوں میں، اور بڑے بڑے احباب جماعت میں 4 مہینے جا کر بھی صحیح ڈھنگ سے علم تارا سے من الجنت والناس تک جو ہے نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، بڑے ہو چھوٹے ہو، بالغ بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، علم حاصل کرنے میں شرم نہیں ہے، گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتے ہیں، علم حاصل کرنے میں شرم آ جاتی ہے، اور آنکھوں سے گندے چیزوں کو دیکھنے میں شرم نہیں آتی ہے، ذکر کے حلقوں میں جانے کے لیے شرم آتی ہے، اور دین کا کام کرنے میں شرم آتی ہے، قرآن اٹھانے میں شرم آتی ہے، اور یہ دل میں لگتا ہے کہ میں قرآن صحیح آتا نہیں، اللہ میری پکڑ کرتا ہے۔ ارے موبائل اور گندے چیزوں کو کرنے میں یہاں اللہ کا ڈر نہیں آتا ہے، قرآن اٹھاتے ہی، نماز اٹھاتے ہی، ذکر اٹھائے اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذکر کرنا ہے تو ہمارے کو زبان پر چڑھتا نہیں ہے، کیسا جا کر ذکر کرنا ہے، تو وہ گانے کے لیے اور فلموں کے ایکٹروں کے نام لینے کے لیے کرکٹ کے پوری میچ کی پوری ٹیم کے نام گنا دیتے ہیں۔ کیسا گناتے ہیں معلوم؟ 1 2 3 4 5 جیسا فون نمبر بولتے ہیں ویسا گنا دیتے ہیں۔ آپ لوگ خود سوچیے ان باتوں کو، ایسا ماحول ہے، تو یہ ماحول سے ہمیں بچنا ہے۔ کتنے رن مارا ہے کرکٹ میں، کس کی میچ چل رہی ہے، کوسی کنٹری کی، پورا بہاٹ ہوتا ہے، نماز کے سنتوں سے دور، نماز کے فرائض سے اور نماز کے شرائع سے، قرآن کے سوروں سے، حروفوں سے، عبادتوں سے، گناہوں سے بے خبر ہو کر کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اولاد کو، ہمارے گھر کو ہمیں ماحول بنانا ہے، خود ہمیں اس پر جمے رہنا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، دور ہے مولانا، سیٹا مسجد دور ہے۔ صحیح چیز کی تلاش اگر ہو، جیسا کہ ہمارے ہندوپور سے
رمضان میں بنگلور جب وہ خرید لے کے آتے ہیں کپڑے، شیواجی نگر کو جاتے ہیں، اور ہندوپور میں اگر کوئی زبردست مال کھلا تو وہاں جاتے ہیں. کیوں؟ وہاں زبردست چیز ملتی ہے، اس کے اوپر سیل بھی رہنا ہے اور مضبوط، قیمت کتنی بھی لگ جائے ہم نہ وہ نہیں، بس برانڈڈ رہنا ہے. لیکن قرآن کے چیزوں میں جہاں صحیح تعلیم ہے وہاں اگر کوئی بولے آ کر یہاں سیکھو، دور ہے، پیٹرول کا خرچہ ہے، سائیکل نہیں ہے، ہاں گاڑی نہیں ہے. کئی ساتھی بول رہے ہیں مولانا گاڑی میں پیٹرول مہنگا ہو گیا، مجلس کو آنے مشکل ہے. مولانا گاڑی ایک ہی ہے لیکن مجلس کو آنے واسطے ہمارا بچہ گاڑی لے کر چلے جاتا ہے. اگر وہ جگہ میں شادی ولیمے کی نکاح کی دعوت ہو، اسی گاڑی پر 5 6 یا 3 4 بیٹھ کر جاتے ہیں، نہیں بولے تو بڑی گاڑی لے کر جاتے ہیں یا چل کر جاتے ہیں. شادی خانے کے باہر جو کیمرہ لگا رہتا ہے وہاں دیکھو کتنے کار کتنے ٹو ویلر آتے ہیں، جتنے آتے ہیں اس سے 40% جو ہے پیدل آتے ہیں دور دور سے. کیوں؟ پیٹ کے لیے. تو قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے لوگ جو ہے دور ہے کہتے ہیں. ارے بھائیو، جہاں علم صحیح ملتا ہو، جہاں صحیح معنی میں امانت داری سے پڑھایا جاتا ہو تجوید کے ساتھ، وہاں ہمیں آگے بڑھنا ہے، مجاہدہ کرنا ہی پڑے گا. من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو کوشش نہیں کرتا ہے وہ کھوتا ہے. اب بچے سائیکل میں ادھر ادھر روڈ میں پھرتے ہیں، پوچھے تو سائیکل ہے مولانا، سیٹا مسجد آنے کے لیے ذرا ٹریفک کا مسئلہ ہے. بنگلور کا سرکل اور یہاں کا سرکل اور ہندوپور کا مین روڈ کیا کم ٹریفک ہے؟ وہاں پر سائیکلوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے گاڑیوں میں دیکھا. لیکن ہمارے مسلمان یہ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پڑھے، کم از کم ہمیں اپنی اولاد کو پڑھا لیں گے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. اگر کوئی بچہ مکتب میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، واقعہ مشہور ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی نے دیکھا کہ انہیں جہنم میں جل رہا ہے، کیونکہ بہت بڑا گنہگار تھا، شرابی کبابی تھا. دوسرے دن دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا او میاں، کیا اللہ کو وہاں بھی جا کر پٹا لیے؟ چکما کیا دے لگے؟ جیسا کہ لوگ رہتے نا، کتنی بھی خراب دشمنی ہو وہاں سے راستہ نکال کر اپنا کام بنا لیتے. کیا ایسا کرے کیا؟ نہیں نہیں، یہ آپ نے جو کمال کیا اللہ اس کی برکت سے مجھے جنت میں بھیج دیا. وہ کیسے؟ کل میرے بچے کو جا کر تم نے عالم صاحب امام صاحب کے سامنے بٹھا دیا مکتب میں مدرسے میں، وہ بچہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، اے میرے فرشتوں اس بندے کو جہنم سے نکالو، کیونکہ اس کا ننھا منا بچہ بیٹھ کر مجھے اللہ کے اس نام سے میں شروع کر رہا ہوں جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس معصوم بچے کے زبان سے میری تعریف کے جو الفاظ ہیں، یہ میں اس کے باپ کو سزا نہیں دوں گا، جہنم سے نکالو جنت میں ڈالو. تو اتنی بڑی چیزیں ہمارے پاس معلوم ہو کر ہمیں غفلت میں ہیں. اب تبریز کو بولے تو دور ہے، حضرت بولتا تبریز، اسکول کچھ برابر جاتا نہیں بھائی، مدرسہ کہاں سے پڑھوں گا. لیکن ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے، ایک بار پہلے تبریز آ کر کہا میں عالم اور حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں، مدرسہ پڑھوں گا، اسکول نہیں پڑھوں گا. دعا کرے اللہ اسے بے حد قبول فرمائے. اور جب تک ہمیں نہیں بولیں گے جب تک اسکول بھی پڑھنا ہے اور مدرسے کو بھی آنا ہے انشاءاللہ. 10 کلاس مکمل کرنے سے پہلے اگر انہوں داخل ہو گئے مکتب میں، حافظ بن کر 10 کی سرٹیفکیٹ لے کر مولوی کورس میں داخل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ قرآن کی بھی قدر کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ جو ہفتہ ہے، آئندہ اتوار سے پہلے 2 جگہ مجلس طے ہوئی ہے. آنے والے جمعرات کو 7 تاریخ کو انشاءاللہ گوری بنور میں مجلس ہے. کیا نام ہے ان کا؟ پیارے جان بھائی، حفیظ اللہ بھائی کے ساڑو صاحب ہیں جی، چکن والے پیارے جان بھائی، ان کے گھر میں انشاءاللہ گوری بنور میں مجلس ہوگی. وقت جو ہے مغرب سے عشاء کی اذان تک. اور اس کے ساتھ 8 تاریخ کو جمعے کے دن جو ہے انشاءاللہ اقبال بھائی کے گھر میں انشاءاللہ میلاپور میں مستورات میں مجلس ہوگی. اور جہاں مستورات کی مجلس ہوتی ہے وہاں پر مرد حضرات کے لیے بھی الگ پردے کا انتظام کیا جاتا ہے. تو مرد حضرات الگ بیٹھتے ہیں، مستورات الگ بیٹھتے ہیں.
اب کے ماحول میں آپ لوگ اپنے اپنے رشتے دار اگر وہاں ہیں تو ضرور ان کو بھیجیے. جیسا کہ کل جو مجلس ہوئی جمعہ کے دن کرپیٹ میں سمیر بھائی کے گھر میں کئی مستورات یہ کہے ہیں. آج ہمیں توبہ کر رہے ہیں اپنی زندگی سے، ہمیں ہلدی کے رسماں نہیں کریں گے اور ایسے ایسے غلط رسومات سے بچیں گے. تو بالکل صحیح بات بول رہے ہیں، لیکن ایسے عالماں کے بیانات میں ہمیں اب تک نہیں بیٹھے، تو اب ہمیں بیٹھے ہیں، سنے ہیں، عمل کریں گے. تو یہ مستورات کے اندر یہ تبدیلی کا آ جانا یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ آدمی جلدی بدلتا ہے، لیڈیز جلدی نہیں بدلتے، یاد رکھیں. بولے رہتے ہیں لیکن فرشتے بھی سوچنے میں پڑ جاتے ہیں میں ایسا لکھا تھا لیکن یہ بدل گیا کیسے. تو مستورات کے باتوں میں اور دلوں میں اللہ جو فیصلے جو کرتے ہیں اور بدل جانا معمولی بات نہیں ہے. تو آپ لوگ فکر کریں انشاءاللہ. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پورے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہمارے سے اللہ جتنی سکت ہمارے کو دیا ہے ہمیں محنت کرنا ہے. ساتھ دیں گے نا؟ 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ درود شریف. گوری بندور کو ساتھ میں کوئی آنے والے ہیں تو انشاءاللہ وہ جو ساتھی انتظام کرے مجلس کا، ان کی طرف سے سواری کا انتظام ہے کہ پورے ساتھی جڑ کر ایک ساتھ آ جائے. ایسا ہی نا؟ غالباً اس ایریے میں لڈو بھایا گیری جھنڈے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے. ابھی پاگوڑے میں بھی جو مجلس ہوئی وہاں آج تک کوئی بھی جماعت کی کسی کی مجال نہیں ہوئی ہے وہاں جانے کے لیے. پاگوڑے وہاں سے آنے کے بعد مسجد انصار میں مجلس چلی پاگوڑے کے مرکز میں. وہاں کے جماعت کے ساتھیوں نے بولا ایک جماعت بھی وہاں جانے سے ہمت نہیں کرتی ہے، یا تو مار کھا کے آتی ہے یا تو بہت بڑا ہنگامہ ہوتا ہے. آج تک بھی پاگوڑے کے اس ایریے میں وہاں سمیر کے ان کی بہن وہاں ہیں تو ان کے گھر میں مجلس چلی. اکثر بریلی قسم کے فاتحہ کے لوگ بیٹھے تھے. الحمدللہ ہر ایک جو ہے بہت پسند سب کو آیا. اللہ سب کے دلوں میں ایک فکر اور ایک محبت ڈالی. تو انہوں یہ بول کر نہیں دوبارہ کب کرتے کہ بولو ہمیں بہت سے لوگوں کو بلا لے کر آتے. لیکن ہمارے گاؤں کا قصہ جو الٹا ہے، یہ جونوں کو انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں. خود پہلے دھونے کا نہیں سیکھ لیتے، دوسروں کو دھلانے آتے. اور شیخ کے کاروبار میں ان کے معاملات میں مرید کو نظر رکھنا نہیں ہے. ان کا کاروبار کیا ہے، انکم کا ذریعہ کیا ہے، یہ اصول ہے. لیکن یہ اصول سے ہٹ کر جو مرید چلتا ہے اللہ اسے مریدی سے کاٹ دیتے ہیں. اور وہی مرید جو ہے نمازوں سے دور، عبادتوں سے دور، دین کے ہر طبقے سے دور ہوتا ہوا منافق بن کو مرتا ہے. یا تو اور اللہ جانے کیا ہوگا، اللہ کسی کو معاف کر دے، وہ ہماری بدوا نہیں ہے. یہ اصول سے ہٹنے پر یہ نقصان ہوگا. یہ اصول ہے. شیخ سے بیعت ہونے کے بعد 30 یا 40 اصول ہیں جو ان اصولوں کے ساتھ مریدین کو رہنا ہے. تو گئے سال ہمیں بڑے حضرت جی دامت برکاتہم آنے کے بعد واٹس ایپ میں اصول بھیجے تھے. وہ بھیجنے کے بعد 40% لوگ جو ہے الوداع بولے ہیں. اتنے کنڈیشن میں کیا بول رہا، کنڈیشن نہیں ہے. کوئی بھی اصول جلدی آتا نہیں ہے. دھیرے دھیرے ایک اصول کو فالو کرنے میں کیا فرق پڑ جائے گا. اتنی لمبی زندگی ہے، 30 باتوں کو 40 باتوں کو سن کر عمل کرنے میں کیا پڑے گا. آج کل جو ہے زبان کو تو ہڈی نہیں ہے. اور منافق خدم پر منافق حاسد اکھڑ جاہل. اب جاننے والے جاہل ہیں، مطلب جاہل تو کم فساد مچائیں گے، جاننے والے جاہلوں سے خطرناک فساد مچاتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ امت محمدیہ کی کشتی کو علماء ہی ڈبائیں گے. علماء سو. پھر پوچھا گیا پھر اس امت کی کشتی کو اوپر کیسا کون لائیں گے. اسی امت کے علماء حق اس ڈوبی ہوئی کشتی کو اوپر لائیں گے. ویسا ماحول اب ہے. تو نہیں جاننے والے اتنا نہیں کرتے، جاننے والے اتنے خطرناک کرتے ہیں. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا ہے، سوچ سمجھ کر اپنے کام میں لگے رہنا ہے.
ہمارے دل میں الحمدللہ آج تک پورے جگہ ہماری پبلک ہو، یہ ہمیں سوچے نہیں، یہ کرتے نہیں، ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں جتنے نمبر ہیں ہر ایک کو دین کی مجلس کی اطلاع پہنچ جائے، آتا نہیں آتا وہ اس کی ذمہ داری۔ ہاں، مریدین کو جب میسج کرتے ہیں تو ان کو حکم کے تحت بھیجتے ہیں، دوسروں کو اطلاع کے طور پر بھیجتے ہیں۔ آپ لوگ سنے رہیں گے جو بیعت نہیں، جن کے نمبر الگ گروپ بنے ہیں، اس میں جو اطلاع کے طور پر بھیجتے ہیں، مریدین کے نمبر کو حکم کے طور پر بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ روحانی باپ ہے، روحانی بیٹوں کو اپنے صحیح ماحول میں انہیں جمانے کی فکر میں لگا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، انہیں کرتا ہے۔ بہرحال ایسے ہمارے شہر کے اندر پاگوڑا اور ہندوپور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کٹر لوگ جو ہے اتنا تعجب ہو رہے ہیں، وہاں پہلا کشف بھی نہیں، دوسرا کشف بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، لیکن ایک اللہ والے سے کہا گیا، ایک کارگزاری پہنچی تو انہوں نے فرمایا یہ اخلاص کے بل بوتے پر اللہ کام لیتا ہے، اللہ کا شکر ہے، تو وہاں پر یہ کام ہوا۔ لیکن اب ذرا سوئے ہوئے کیڑے کیا کرتے ہیں، وہ رات میں چنٹ جاگتا ہوں ٹر 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 کرتا، دن سری کہاں رہتا نہیں معلوم، رات کو ٹر ٹر شروع کرتا۔ اب پورے زیادہ تر جاہلہ جو ہے ہمارے منافقین اور حاسدین جو ہمارے پیچھے لگے ہیں، انہوں خاموش ہو، کالے کیڑے کی طرح خاموش ہیں۔ اب جیسی پھر مجلساں باہر شروع ہونے والے ہیں تو پوروں کے کانوں میں ٹر 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 جا کر میوزک مارتے رہتے۔ اب یہ سننے والا بھی انہیں بھی ٹر ٹر بن جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، ہاں، جس کے کام کو اللہ اپنی نظر میں رکھ کر کرانا چاہتا ہے، اس کے کام کو مخلوق کیا بگڑے، مخلوق کیا بگڑے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے نہیں فرمایا، ہمارے۔ ایسے ہی ہم سب مل کر ان اللہ معنا، ہم سب کے ساتھ اللہ ہے، اللہ انشاءاللہ دین کا کام لے گا۔ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ ذریعہ بنایا ہے، بس ہمیں استقامت کے لیے دعا مانگتے ہوئے لگے رہنا ہے۔ اور دیگر احباب، گھر چھوٹا ہے، ماحول نہیں ہے، یہ سب بھی ٹینشن چھوڑ دو۔ حفیظ اللہ بھائی کا گھر کوئی دیکھے، جو احباب بھائی دیکھے رہیں گے، ہاں نہیں، ادھر رحمت پور میں اتنے سے ایک حال ہے، اور اتنی سے کچن روم بھی نہیں، ایک حال، ایک روم، اتنا ہی گھر ہے۔ اب پوچھو ان کو کتنے لوگ آئے تھے، باہر کھڑ کر سنے، بعض لوگ جگہ نہیں بول کر چلے گئے۔ تو جگہ کو ہمیں دیکھ لے کر نہیں رہنا ہے، کام کو ہمیں اللہ کی طرف نظر رکھیں گے، اللہ نظام بنائے گا۔ اب اللہ ان کو ذریعہ بنایا تو گوری بندور میں جا کر مجلس کرنے کے واسطے بھی اللہ ان کو ہی ذریعہ بنایا۔ اور آنے والے احباب پکے جماعت کے ساتھی بھی نہیں ہیں، کیا ہے، بہت زیادہ وقت لگے اس والے ساتھی نہیں ہیں، تب کی ایک بار کچھ لگے ہیں، لیکن جب ان کو یہ فکر ہوئی کہ ہمارے شہر میں بھی یہ کام ہونا ہے تو اللہ کسی سے بھی کام لیتا ہے۔ تو ہر ساتھی فکر کرے، اپنے اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کا انتظام کرو، سہولت نہیں ہے وہ بھی نہ کرو، بس لوگوں کو آ کر بیٹھنے کے واسطے اپنے گھر کا دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھولو، پھر بند کرو، اتنا ہی کافی ہے۔ 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ درود شریف۔ بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی رہتی، وہاں کسی اکیلے کا نہیں چلتا ہے، ایسے وقت میں ان کے حق میں دعا بھی کرنا ہے، اور ایک دو مرتبہ سمجھانا ہے، مشورہ کرنا ہے، اللہ راستہ کھول دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے اپنے محلوں میں 50 روپے، 20-30 روپے کی فیس سے اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھا رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس فیس 200-250 روپے ہے یا 300 روپے ہے بول کر ساتھی بس مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ایسا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں مشورہ بھی کر لینا ہے، انشاءاللہ ان کے لیے کچھ گنجائش دے کر کم کر کے لیتے ہیں۔ اور کالج میں کبھی اسکول میں ہمیں کم نہیں کر رہے ہیں، مدرسوں میں کم کراتے ہیں، مکتبوں میں کم کراتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی ڈگری لے لو جنت نہیں ملے گی، لیکن قرآن پڑھ لو جنت اللہ ضرور دیتے ہیں اس کے بدلے۔
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی یاد میں متوجہ ہو کر بیٹھے. لا سے میں اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال رہا ہوں، الا اللہ سے میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله. لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله. لا مطلوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مطلوب إلا الله. لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله. لا محبوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا محبوب إلا الله. لا مرغوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مرغوب إلا الله. لا مشهود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مشهود إلا الله. لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله
لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم طهر قلبي عن غيرك ونبر قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شنو میرا رسول الہی شان سے اللہ 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 لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہاتھ پیرو اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله جل جلاله وعم نوعه وتعالى شانه الله 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 اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم طهر قلبي عن غيرك ونبر قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله درود الشريف استغفار سورة الفاتحة آية الكرسي سورة اخلاص 3 مرتبہ ایک دو منٹ مراقبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے اللہ متوجہ ہو کر اپنی رحمت کو متوجہ کرے ہیں. اللہ کی رحمت متوجہ ہو کر
میرے دل میں اتر رہی ہے، سما رہی ہے. دل سے ظلمتوں کو، تاریکیوں کو، گناہوں کو، اس کی نحوستوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، رکاوٹوں کو، اثرات کو، بیماریوں کو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک دھو رہی ہے اور دھو کر ختم ہوا ہے. اس کے شکرانے میں میرا دل جو ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے. توبے کے بعد کے کلمہ سجدے سے پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اقرار باللسان وتصديق بالقلب. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد. اللهم انا نعوذ بك من شر حاسد اذا حسد. اللهم انا نعوذ بك من شر منافق اذا نافق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك الغنى عن الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجود وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.